شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82. سامعین محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے آغاز سے اختتام تک، شروع سے آخر تک زبردست عظمتوں والا، برکتوں اور فضیلتوں والا ہے. بندوں کے لیے زبردست انعامات، تحفے، سوغات کے ذریعے اس بات پر ابھارتا ہے کہ زندگی کے مقصد کو سمجھ کر زندگی دینے والے کی عبادت اور بندگی کو اپنی خلوص اور محبت کے ساتھ کر لیں تو یقیناً یہ مقدس مہینہ ان کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے. حاضرین محترم، نزول قرآن کا یہ مقدس مہینہ ہے. قرآن عظیم اسی مقدس مہینے میں نازل ہوا ہے. یقیناً اس مقدس مہینے میں قرآن جو نازل ہوا ہے پورے انسانوں کے لیے سب سے بڑا رہبر، سب سے بڑا ہادی اور سب سے بڑا مرشد ہے. اگر ایک مومن اپنے ایمان کے مطابق اپنے دل کی گہرائیوں سے اس ہادی کو، اس رہبر کو، اس مرشد کو اپنا لے اور اس کتاب میں بتائے گئے سارے طریقوں کو اپنا لے تو پھر اللہ رب العالمین اس بندے پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اتنا مہربان ہوتا ہے کہ اپنی ذات کا دیدار بھی کروا دیتا ہے اگر اس کا فضل شامل حال ہو جائے تو. حاضرین محترم، رمضان المبارک کا مختصر مہینہ 29 یا 30 دن کا، 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مہینے کو چنا ہے اور اس ایک مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 حصوں میں بانٹ دیا ہے. 10 دن کر کے بانٹ دیا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف جس میں حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ میں جو مشہور خطبہ بیان فرمایا تھا، تفصیلی آپ نے بارہا سنا ہے، اس خطبے کے آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کی بے شمار ضروری اور بڑی بڑی فضیلتوں کو، برکتوں کو، عظمتوں کو
ظاہر کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهُوَ شَهْرٌ، یہ ایسا مہینہ ہے، اولُهُ، اس کا پہلا دہا، 10 days، رحمتن، رحمت ہے، وہ اوسطہ، اور اس مقدس مہینے کا وہ فضیلتیں جو بیان کی گئی ہیں اس مقدس مہینے کی، اس کا دوسرا دہا، اوسطہ، مڈل، درمیانی دہا، مغفرتن، بخشش کا ذریعہ، گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، اور اس مقدس مہینے کا آخری دہا، آخری 10 دن، وہ آخرہ عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ حاضرین محترم، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کی جو تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے معنی رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو سراسر مکمل شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کے لیے یہ بس ان کے خسارے اور نقصان میں اضافہ ہی کر رہا ہے۔ نزول قرآن کے اس مقدس مہینے میں اور مقدس دہے میں، رحمت کے دہے میں، ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے کے پہلے دہا کو، پہلے 10 دن کو رحمت کا قرار دیا ہے، تو پھر مومنوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہی کام کریں جو ان کے حق میں رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، رحمت کو پانے کا، رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، وہی کام کریں، اور ان سارے کاموں سے، باتوں سے بچتے رہیں، اپنے آپ کو بچاتے رہیں جو زحمت کا ذریعہ، رحمت سے دور کرنے والے اور گناہوں میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ حاضرین محترم، رحمت کا حقدار کون ہوتا ہے، یہ بات پہلے ذہن میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت کردہ آیت قرآنی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت کا ذریعہ ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ مومن وہی سچا اور پکا جو اپنے ایمان کے مطابق، اپنا ایمان جیسا ہے، ایمان جیسا رکھنا چاہیے، ایمان جتنا مضبوط پکا ہونا چاہیے، اس پکے اور مضبوط ایمان کے مطابق ہی اعمال کرے۔ یہ نہیں کہ عام ایمان ہے کہ مرنا یقینی ہے، لیکن سمجھ یہ رہے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، ہماری زندگی بڑی طویل ہے۔ ایمان جب یہ ہے کہ مالکی یوم الدین، اللہ یوم دین کا مالک ہے، اونر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کی پیشی میں پیش ہونے سے پہلے مالک کو راضی اور خوش کرنے کے وہ سارے کام کریں جو مالک مہربان ہو، رحمت کرے۔ حاضرین محترم، میں نے جو حدیث شریف کا آخری حصہ پیش کیا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا پہلا دہا اولہ رحمتن، پہلا دہا رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرتن، دوسرا دہا مغفرت کا ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور تیسرا دہا دوزخ کی آگ سے نجات دلانے والا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز فریکوینسی میں جب ہوتی ہے، ترتیب سے ہوتی ہے، تو پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم پہلے رحمت کے حقدار بنو، وہ کام کرو جو تمہارے لیے اللہ رحمت کرے، تم پر رحم کرے، تم پر فضل کرے۔ جب آدمی رحمت کے کام کرے گا، اللہ اس پر رحم کرے گا، تو پھر اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرا دہا جو ہے، رحمت کے کام کیے، رحمت کا حقدار بنا، تب کہیں جا کر مغفرت کے حقدار بننے کی توفیق ملے گی، مغفرت کے حقدار بننے کے چانسز پیدا ہوں گے۔ ادھر رحمت کے ہی کام نہیں کیا تو مغفرت نہیں تو پھر رحمت نہیں، مغفرت نہیں تو پھر دوزخ کی آگ سے آزادی کیسے؟
اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہا ہے کہ پہلا اسٹیپ رحمت کے کام کرو، زحمت کے کاموں سے بچو۔ رحمت کے کاموں سے جب اللہ مہربان ہو جائے گا، رحم کرے گا، تو پھر مغفرت کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، اور وہ سارے کام تمہیں، وہ ساری باتیں تمہیں کرنے کی توفیق دے گا جو تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ، بخشش کا ذریعہ، پاکی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب رحمت بھی مل گئی، مغفرت بھی مل گئی، تو پھر اس کے بعد اہم ترین چیز ہے عتق من النار، دوزخ کی آگ سے آزادی، ریلیز ہونا ہے، بچنا ہے دوزخ کی آگ سے۔ رحمت ملے گی تو مغفرت اس کا حصہ بن سکتی ہے، رحمت اور مغفرت مل جائے تو پھر اس کے بعد امید ہو سکتی ہے، آدمی تمنا کر سکتا ہے کہ دوزخ کی آگ سے آزادی مل سکے گی۔ یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے مومن بندوں کو بتا دیا کہ ایک مختصر سے عرصے میں تمہارے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں، جیک پاٹ ایسے بڑے ہیں کہ کام بھی تمہیں ویسے ہی بڑے کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین بھی رحمت، مغفرت، عتق من النار کا جو بڑے بڑے جیک پاٹ دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ روزہ رکھے جھوٹ بھی بول لے، روزہ رکھ لے دھوکہ بھی دے لے، نماز نہ پڑھے سوتے رہے، پھر اس کے بعد اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑے بڑے جیک پاٹ ہے، رحمت بہت بڑی چیز ہے، یقیناً اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی بڑے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی عقل لگانا ہے۔ اس کے بعد کہیں جب جا کر ہمیں رحمت جیسی بڑی نعمت ملے گی، اسے پار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد مغفرت ملی تو پھر اس سے بڑا پڑاؤ ہے دوزخ کی آگ سے آزادی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ تحریم میں پورے مومنوں کو حکم دے دیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ جب رحمت مل گئی، مغفرت مل گئی، دوزخ کی آگ مل گئی، تو سمجھ لیجئے جب کہیں آپ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی سے کام لے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تخلیق کیوں کیا ہے، ہماری پیدائش کا منشا کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیا بڑا پروجیکٹ دے کر ہمیں اس مستعار چھوٹی ناپائیدار زندگی عطا کی ہے۔ چھوٹی زندگی ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ کتنی مختصر زندگی ہے، ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ آسانی کے ساتھ مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک شعر آسانی کے ساتھ، بہت ہی سمپل بات ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ کیا کہ انسان کی ہستی بھی کوئی ہستی ہے، انسان کی ہستی بھی کوئی ہستی ہے، سانس آئے تو جسم، رک جائے تو لاش۔ اب اس حساب سے یہ رحمت کا دہا ہے، 5 دن بھی مکمل ہو چکے ہیں، ابھی صرف 5 دن باقی ہے، لیکن ہر وقت ہمیں اللہ کی رحمت کے طلبگار بننا چاہیے، چونکہ اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے۔ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے، رحمت کے 99 حصے 99% اپنے کھاتے میں اپنی ذات کے لیے رکھا ہے، صرف 1 حصہ 1% انسانوں میں، جانوروں میں سب دیا ہے۔ تو کبھی کوئی جانور کسی کے ساتھ مروت کر رہا ہے، رحمت کر رہا ہے، یا کوئی انسان کسی انسان پر رحم کھا رہا ہے، تو اللہ نے وہ جو صرف 1 حصہ دیا ہے، یعنی اگر کوئی ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تڑپ رہا ہے، تو انسان کیا کر دوں کیا نہ کروں اس تڑپ میں رہتا ہے، کچھ بھی مل جائے میں اسے بچاؤں۔ اللہ تو ارحم الراحمین ہے۔ اب اس کے رحم کے تعلق سے یہ آیا ہے قرآن عظیم میں کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے۔
یعنی سب سے بڑی میری رحمت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہم رحمت اللہ تعالیٰ کی عام ہے، لیکن مومنوں کے تعلق سے جو خاص ہے وہ آیت شریفہ میں بتایا گیا۔ اللہ کی رحمت عام ہے، مومن کافر، فرما بردار نافرما بردار، نیکوکار گناہگار، سب کے ساتھ اللہ غذا سب کو دے رہا ہے، ہوا سب کو دے رہا ہے، پانی سب کو دے رہا ہے، سانس سب لے رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان، ہر جگہ دیکھیے، یہاں تک کہ آکسیجن سلنڈر کی کمی ہر جگہ، یہی نہیں انڈیا میں نہیں دنیا بھر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو وہ آکسیجن دے رہے ہیں جو اس کی زندگی کا ذریعہ بنتے۔ یہ تو آرٹیفیشل آکسیجن ہے، اس کے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے کہ وہ جو آکسیجن دے رہا ہے فرما بردار کو بھی، نافرمان کو بھی، انسان کو بھی، جنات کو بھی، شجر بشر حجر سب کو دے رہا ہے، ایک پیسہ نہیں۔ تو ارحم الراحمین ہے یقیناً۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر یقیناً کتنا بڑا مہربان ہے، کتنا بڑا مہربان ہے مومنوں پر۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ، اللہ تعالیٰ نے روزہ بندوں پر فرض کیے ہیں کہ مقررہ وقت میں کھانے پینے سے، صحبت کرنے سے رک جاؤ، تو پھر اس کا صلہ میرے ذمے، انا اجزی بھی، اس کا بدلہ، صلہ، ریٹرن، ریوارڈ میں دینے والا ہوں۔ کیا دینے والے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ اب اس فرض روزے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی دریائے رحمت کیسے جوش میں آتی ہے دیکھیے۔ ایک روزہ جو مومن بندہ رکھتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آتی ہے۔ ایک روزہ رکھے، پہلے ہی اللہ تعالیٰ ارشاد، اللہ کے حبیب کے ذریعے، اپنے حبیب کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کرو تو پھر ایک فرض کا ثواب تمہیں ملے گا، ایکول ایک فرض۔ رمضان المبارک میں اونلی یہی 29 اور 30 ڈیز کے اندر، ایک مہینے کے اندر ہی تم ایک نیکی کرو، ایک فرض کے مماثل اتنا ملے گا۔ اگر ایک فرض رمضان المبارک میں ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ 70 فرائض، 70 فرائض کے ایکول تمہیں اس کا اجر اور صلہ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں اللہ کی دریائے رحمت کتنی جوش میں ہوتی ہے، رحمت کا دہا ہے، اس کے لیے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور روزے کے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو کوئی، جیسا کہ پہلے میں عرض کیا کہ ایک روزے کے بدلے اگر اللہ تعالیٰ فرض ہے روزہ تو کتنا اس کا اجر دے رہے ہیں، کتنا صلہ، 70 روزوں کے برابر۔ لیکن یہ حدیث شریف اللہ کی وسیع رحمت کو بتا رہی ہے۔ اللہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا کیسے ہے یہ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی من ساما، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رہا، لیکن کنڈیشن لگائے، 2 کنڈیشن ہے ایمان اور احتساب کی، سچے پکے ایمان کے ساتھ، احتساب اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ اگر رہا ایک روزہ رمضان المبارک کا، تو اللہ کی دریائے رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اب آپ بتائیے باقی کیا رہا؟ پچھلا پورا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گیا، جتنے غلط چیزاں تھے، گناہ تھے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ایک بٹن دبا دیے، ڈیلیٹ کا بٹن دباتے پورا کلیئر، پوری سلیٹ پلین ہو گئی۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ لیکن شرط ہے اس میں ایمان اور احتساب، ایمان کی احتساب کی، کہ من ساما رمضان غفر لہ نہیں فرمائے، جو کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھ لے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے جائیں گے، نہیں۔ روزہ رکھنا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، روزہ رکھنا ہے تو سچے اور پکے ایمان کے ساتھ۔
روزے کی حالت میں جب حلال چیزوں سے رکے ہیں تو حرام سے تو پورے طور پر رکنا. ایمان سچا ہو, ایمان پکا ہو, اور یہ دیکھے کہ روزے کو غارت کرنے والی جو چیزیں بیان کی گئی ہیں کہیں اس میں انوالو تو نہیں ہوں. نہیں ہے تو پھر اللہ اتنا مہربان ہوا کہ پچھلا سارا غلط ریکارڈ ڈیلیٹ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ حدیث شریف میں آیا ہے. یہ میرا آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے جانے والے روزے پر اللہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے, یہی صلہ دیں گے. تو کتنی بڑی رحمت ہوئی. ہر عبادت احسان کے ساتھ ہونی چاہیے, یعنی اللہ کو دیکھنے کی سچی طلب اور تڑپ کے ساتھ, یا پھر یہ کہ سچے اور پکے عقیدہ اور ایمان کے ساتھ کہ ہر حال میں ہم اندر ہو یا باہر, ظاہر ہو یا چھپے ہوئے, کہیں بھی ہو, ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس بنیادی عقیدے کے ساتھ کریں گے تو پھر انسان کے پیش نظر صرف اللہ کی رضامندی ہی رہ جاتی ہے, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کو خوش کرنا. اور دیکھیے, جو کام اللہ کی ذات کی طلب اور تڑپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہوتا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو اس بڑے ولیہ کا جو بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو ہم چونکہ مہدویہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں, مہدویت عین الاسلام اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں رخصت کا جواز ہی نہیں ہے. ہر مسئلے میں عالیت, ہر عبادت کو ہم سپیریئر انداز میں ادا کرنا ہے. بھائی آپ مینٹیلٹی بنائیے کہ اللہ کو دیکھنا ہے, دیکھنا چاہیے. مہدی علیہ السلام کا فرمان ہے اس دیکھنے کی طلب اور تڑپ کے ساتھ کیجئے. نماز پڑھ رہے ہیں تو وہی جذبہ ہو, روزہ رکھ رہے ہیں تو وہی جذبہ ہو. جب یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ برابر مہربان ہوگا. تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا جتنے اولیاء کبار گزرے ہیں, بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں, ان کے پیش نظر بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ بھی دعوت احسان, تعلیم احسان کے تحت, یعنی اللہ کو دیکھنے اور دکھانے کے سچے جذبے کے ساتھ ہی عبادت کرتے تھے. ان کا ایک ہی انٹینشن ہوتا تھا, ایک ہی ٹارگٹ کہ ہم اللہ کو دیکھیں, اللہ کی ذات کو پائیں, اللہ کی ذات میں ضم ہو. تو بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا بہت اونچا مقام ہے, بے شمار واقعات ہے. ایک مرتبہ آپ, چونکہ آپ کے شاگردوں میں بھی آپ کی صحبت میں رہنے والے بے شمار افراد بھی اللہ کے ولیاں بن گئے. اب وہ ہستی ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں پانی کا برتن اور ایک ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر بازار میں بصرہ کے شہر میں دوڑے دوڑے جا رہے ہیں, مکمل پردے میں ہیں. جاننے والے جانتے کہ یہ اس وقت کی ولیہ, سب سے بڑی ولیہ بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا ہے. جب بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کو اس حال میں لوگوں نے دیکھا تو پیچھے پیچھے ان کے, اور اس کے بعد کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ بی بی ماجرا کیا ہے, بات کیا ہے کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لیے جا رہے ہیں اور دوڑے دوڑے جا رہے ہیں. تو بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا جو جواب دیتے ہیں وہ ہم مہدویوں کے لیے جو آج باہر والوں کا دیکھا دیکھی گن گن کے تسبیح گھوٹ گھوٹ کے خدا کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ایک ہی جس میں خدا کو پا گئے, ایک ہی سانس میں ایک مہدی کی نظر پہ ملی خدا کو حاصل کر لیے. جب ساتھ ساتھ الوہیت کے جنتوں کو پیے, اس کے بعد بھی بس نہیں کہ بندگی میں شاہ قنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, کہ اس مرد گجراتی نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے کہ اس کو دیے پر دیا جاتا ہے, دیے پر دیا جاتا ہے. یہ بس ہی نہیں کرتا, ساتھ ساتھ دریائے الوہیت پی جاتا ہے, لیکن اس کا لب بالا اوپر کا ہونٹ بھیتر نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ گروہ میں رہنے والے آج باہر والوں کا دیکھا دیکھی گن گن کر پڑھ رہے ہیں, گن گن کر چن کر رہے ہیں. ارے بھائیو, کرو تو ایسا کرو جو اولیاء کبار نے کیا.
خاتم ولایت محمدیہ مہدی موعود برحق علیہ السلام نے جس طرز عبادت کو اختیار کیا وہ کرنا۔ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بی بی ماجرا کیا ہے، آپ ایک ہاتھ میں انگار اور ایک ہاتھ میں پانی، تو آپ نے کہا کہ پانی سے میں، آگ سے میں جنت کی ساری آسائشوں کو جلا ڈالوں، دل کرتا ہے میرا کہ میں جنت کی ساری آسائشوں کو آگ سے جلا ڈالوں، کیونکہ لوگ اس کے شوق میں عبادت کر رہے ہیں۔ کس کے؟ جنت کی آسائشوں کے۔ اور دوزخ کو میں پانی سے بجھا دوں، دوزخ کی آگ کو، کیونکہ لوگ دوزخ کے خوف سے، دوزخ کی آگ سے بچنے کی تمنا میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ جنت اور دوزخ بنانے والے کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل کرم سے اعلیٰ قوم کے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنی عبادتوں کو عالیت والی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس رحمت کے دہے میں ہم تمام کو ارحم الراحمین ہونے کے صدقے میں رحم کا معاملہ فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔